اب پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے تو پاکستان میں یہاں پہ ایک بحث چلی ہے کہ جی ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو اب وہ عمران خان کی ان کے ساتھ زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے کہ جی ان کا جیرڈ کرشنر کے ساتھ اور باقی ان کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ کوشش کریں گے کہ ٹرمپ کو کنونس کریں. تو ان لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ ٹرمپ صاحب عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدام کر سکتے ہیں. تو آپ وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کا کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو انسانی حقوق کا حامی آدمی ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی سیاسی قیدی نہیں ہونا چاہیے، اور سیاست جو ہے وہ میدان میں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث کر کے ہونی چاہیے. تو اس لیے میں تو کسی کے جیل میں رہنے کا حامی نہیں ہوں، عمران خان صاحب سمیت. لیکن اب تجزیہ اگر آپ چاہتے ہیں، میرے جذبات نہیں جاننا چاہتے، تو وہ یہی ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں. اس میں تین چیزوں کا اثر ہوتا ہے. جی. ایک ہوتا ہے ووٹوں کا اثر. پاکستانیوں کے اتنے ووٹ امریکہ میں نہیں ہیں، حالانکہ ہماری کمیونٹی بہت ایکٹیو ہوئی بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہے. جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ جن 6 ریاستوں میں رہتی ہے، وہ یا ریڈ ریاستیں یعنی کہ ریپبلکن پارٹی کی حامی ریاستیں، یا وہ ڈیموکریٹ پارٹی کے حامی ریاستیں، وہاں ان کے ووٹوں سے فرق نہیں پڑتا. دوسرا ہوتا ہے اثر امریکہ کی سیاست کے اوپر ڈونیشنز کا، پیسوں کا. اس میں بھی ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ جو تناسب ہے اثر ڈالنے کے لیے، جتنا نمک آپ ڈال سکتے ہیں سالن میں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ایلون مسک صاحب نے 150-200 ملین ڈالر خرچ کیے ہیں تو ان کا وزن بہت ہوگا. ہمارے لوگوں نے سب ملا ملو کے 2-4 لاکھ اگر خرچ کر بھی دیے، ان کے لیے بہت زیادہ ہیں، لیکن امریکی نظام کے اندر ان کا کوئی بہت زیادہ وزن نہیں. ٹھیک. تیسری بات ہے استدلال. یہ جو امریکہ کے پورے تھنک ٹینکس ہیں، جو یونیورسٹی ہیں جہاں ریسرچ ہوتی ہے، جہاں پالیسی پیپرز لکھے جاتے ہیں، جرائد ہیں جن میں مضامین چھپتے ہیں، جس وجہ سے مجھے لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت میرا اثر ہے امریکہ میں، تو نہ پیسے کی وجہ سے ہے، نہ یہ ہے کہ میرے قابو میں کوئی لاکھوں کروڑوں ووٹ ہیں. ایک دفعہ نیو یارک ٹائمز نے لکھا بھی تھا کہ اس آدمی کی جو طاقت ہے کوئی امریکہ میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ استدلال پیش کرتا ہے اور خارجہ پالیسی کے معاملے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ جو چیز یہ کہنا چاہ رہا ہے اپنے ملک کے لیے، وہی امریکہ کا بھی مفاد ہے. اب وہاں کوئی ایسا استدلال بھی نہیں ہے. ایک ایسا لیڈر ہے جو کہتا یہ ہے کہ امریکہ کے ہم غلام نہیں بننا چاہتے، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر امریکہ کی خارجہ پالیسی کے کسی پہلو سے اتفاق نہیں کرتا، اور امریکہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچانا چاہتا، کم از کم بیانات کی حد تک. تو اگر وہ کوئی ڈیل آفر کریں کہ اگر آپ مجھے واپس اقتدار میں لائیں تو پھر میں امریکہ کے لیے یہ کروں گا، تو پھر تو ٹرمپ صاحب کو دلچسپی ہو سکتی ہے. ورنہ ان کے رشتہ داروں سے ملنا اور رابطہ رکھنا، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. دیکھیے، لوگ جس طرح جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنا ہی عکس نظر آتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وزیر اعظم کی بہو سے مل لیں، یا وزیر اعظم کے بہنوئی سے مل لیں، یا ان کے داماد سے مل لیں، تو پھر ہمارا کام ہو جاتا ہے. امریکہ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہو نہیں پائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یعنی ان کی جو اسکرین ہے، اس کے اوپر 193 ممالک اور امریکہ کی داخلہ پالیسی ہے. اس میں جب تک کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا مفاد نہ ہو، تو ڈونلڈ ٹرمپ کا دلچسپی لینا مجھے نظر نہیں آتا. اور زلفی بخاری صاحب اور ایسے اور بھی جو لوگ یہ سب باتیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں میری صرف یہ رائے ہے کہ وہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کو نکالا گیا کسی سازش کے ذریعے، دوسری طرف وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو وہ کوشش کیا ہوگی؟ وہ بھی تو کسی کو بیک ڈوری کوئی قسم کی کوشش ہوگی. مسئلہ یہ کہ جب آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے نا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے اتنی محبت ہونی چاہیے. وہ ساحر لدھیانوی کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تم ہنسی ہو تو سب تمہیں پیار ہی کرتے ہوں گے، اور میں جو مرتا ہوں تو کیا اور بھی مرتے ہوں گے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کو پیار ہے خان صاحب سے، اسی طرح دوسروں کو بھی ہو جانا چاہیے، اور ہم ان کو قائل کر لیں گے. امریکہ کا سیاسی جو فیصلہ کرنے کا پروسیس ہے، وہ اس طرح چلتا نہیں ہے. لیکن حقانی صاحب، جتنے درجنوں کانگریس مین اور سینیٹرز نے ان کے لیے خطوط لکھے، تو اس طرح بھی تو ماضی میں کسی پاکستانی لیڈر کے بارے میں نہیں ہوا ہے. تو اس سے ان کے گہرے اثر و رسوخ کا پتہ نہیں چلتا، یا ان کی یہ لابینگ ایک آپ کو تو کامیاب نظر نہیں آتی. ایک تو سلیم صافی صاحب آپ جیسا یعنی زیرک اور تجربہ کار آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. آپ کو یاد نہیں رہا کہ
جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کتنے سینیٹروں نے نہ صرف خطوط لکھے تھے بلکہ عملی طور پر ایسی قانون سازی کی تھی کہ جس کی وجہ سے جنرل ضیاء نے بالآخر کہا کہ اچھا، اور پھر بھی 2-3 سال کے بعد وہ بات مانے اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں ملک سے باہر جانے کی بے نظیر بھٹو کو اجازت دیتا ہوں۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب کے لیے خطوط لکھے گئے جب وہ جیل میں تھے، نواز شریف صاحب کے لیے بھی لکھے گئے۔ خطوط کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس مین اپنے علاقے میں رہنے والے لوگوں کی بات سنتے ہیں، تو ٹھیک ہمارے جو پاکستانی رہتے ہیں وہ جب جا کے ان سے ملتے ہیں، اور پھر یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے، انسانی حقوق کے لیے خط لکھنا کوئی بڑی بات کسی کے لیے نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے ہاں بالکل لکھ دینا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اس خط کی صدر پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ صدر اس خط کے نتیجے میں پاکستان کے وزیر اعظم کو خط لکھ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کانگریس کیا کوئی قانون سازی کرنے کو تیار ہے، پاکستان پر نئی پابندیاں لگانے کو تیار ہے؟ اور ٹھیک کیا وہ پابندیاں لگوا کر پی ٹی آئی والے پاکستان والوں کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے جا سکیں گے کہ ہم نے یہ پابندیاں لگوائی ہیں اپنے لیڈر کو رہا کرانے کے لیے؟ ماضی میں جب یہ ہوا ہے تو بیک فائر ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ مزاج بدل گیا قوم کا، لوگوں کی محبت کا لیول بھی بہت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بجٹ روک سکتے ہیں، لیکن اس وقت امریکہ کے بجٹ میں کوئی اتنی بڑی ایلوکیشن پاکستان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہم سسپینڈ کر دیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جی F-16 طیارے تیار کھڑے ہیں پاکستان آنے کے لیے، اور اگر آپ نے فلاں کو رہا نہ کیا تو یہ ہم آپ کو ڈلیوری روک دیں گے، یا یہ آپ کو امداد آنے والی ہے کیری لوگر بل کے تحت $1.5 ارب سالانہ کی تو یہ ہم روک دیں گے۔ تو وہ دھمکی جو ہوتی ہے وہ تو کارآمد ہوتی ہے۔ ٹھیک لیکن خطوط تو اگر آپ دیکھیں، کانگریس کی ویب سائٹ پہ جائیں، تھوڑی سی تکلیف کریں، اور یہ سارے نوجوان جو مجھے گالیاں دیتے ہیں یہ سب باتیں کہنے کی وجہ سے، حالانکہ میری کوئی بری نیت نہیں ہے، میں صرف اپنی رائے کے مطابق حقائق بتا رہا ہوں، وہ تحقیق کر لیں تھوڑی سی کہ ہر سال کانگریس مین کتنے خطوط لکھتے ہیں مختلف معاملات میں۔ آپ کا خیال ہے آنگ سان سوچی کے لیے خطوط نہیں لکھے گئے؟ برما میں جو جی ہیں جی لیڈر، تو یہ خطوط سے پالیسی کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ آپ دیکھیں ان خطوط میں سے کسی کے بارے میں امریکہ کے کسی اخبار میں خبر تک نہیں آئی۔ ٹھیک یہ خطوط لکھے جاتے ہیں اپنے ان کنسٹیٹوئنٹس کو مطمئن کرنے کے لیے جو آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ایک آدمی بند ہے، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، خط لکھ دیں، وہ بالکل لکھ دیتے ہیں، ٹھیک پھر وہ اس خط کے اوپر اپنے دوسرے ساتھیوں سے دستخط کروا حقانی صاحب، لیتے ہیں۔ ایک آخری سوال، سی پیک اور باقی چیزوں کے تناظر میں ہم تو چین کے بہت قریب گئے ہیں اور مزید بھی قریب جا رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے فرمایا بھی کہ امریکہ کی پالیسی، اب اس میں کنٹینمنٹ آف چائنا نمبر 1 پریارٹی ہے، اس میں انڈیا اس کا اتحادی نیچرل بنتا ہے، اور ہمارے عمران خان صاحب کو جب بلایا گیا تھا تو اس کے بعد جب مودی گئے، ہاؤڈی مودی جس طریقے سے ہو گیا، تو اس تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ کوئی دباؤ نہیں آئے گا، یا انڈیا کو تکڑا نہیں کیا جائے گا پاکستان کے مقابلے میں؟ دیکھیں وہ دباؤ تو ڈال چکے بہت ہم پہ، اور اچھا اب وہ اس مرحلے پہ ہیں کہ جہاں وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمارا فطری حلیف انڈیا ہے، اور پاکستان نے چین کا انتخاب کر لیا ہے۔ اب اگر ہم ان کو قائل کر سکیں کہ نہیں، عملی طور پر، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پر قائل کر سکیں کہ ہمارے چین سے جو تعلقات ہیں ان کی وجہ سے ہم آپ سے دوری اختیار نہیں کریں گے، تو پھر تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے اب ساری جو اسٹریٹجی بنائی ہے اس میں ہم کو بائی پاس کرنے کی اسٹریٹجی ہے۔ اگر آپ پڑھیں جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی ایک امریکہ کی ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، اور نوجوان جو دیکھتے ہیں ان کو پھر میں کہوں گا کہ کچھ پڑھا لکھا کریں، وہ گوگل کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آف جی یونائٹڈ، اس کو بھی پڑھیں۔ جب اوباما گورنمنٹ کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تھی تو اس میں کوئی 10-12 مرتبہ پاکستان کا ذکر تھا کہ ہمیں پاکستان سے یہ ہے یہ ہے۔ جب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی تو اس میں ایک دفعہ ذکر تھا کہ افغانستان سے انخلا کے اندر ہم پاکستان سے اگر مدد لے سکے تو لے لیں گے۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی میں پاکستان کا ذکر ہی نہیں تھا، صفر۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسٹریٹجک ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہیں کہ انہوں نے بھارت کو اپنا حلیف بنا لیا ہے، خلیجی ممالک ان کے اہم حلیف ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک سے انہوں نے قریبی تعلقات کر لیے ہیں، اور ہمارے بارے میں یہ طے کر لیا کہ ہم سے وہ تعلقات رکھیں گے لیکن ہم سے امید نہیں رکھیں گے۔ ٹھیک